السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. آج الحمدللہ سورہ الانفطار پڑھ رہے ہیں۔ سورہ الانفطار مکی سورہ ہے اور اس کا زمانہ نزول بھی سورہ تکویر کا ہی ہے اور موضوع بھی سیم سورہ تکویر والا ہی، یعنی آخرت پر مبنی ہے۔ یہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ بہت سارے اہل مکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ربوبیت کو مانتے تھے، الوہیت کا انکار کرتے تھے اور آخرت کو سرے سے نہیں مانتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مکی صورتیں تقریباً اب ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان میں زیادہ جس بات پر زور دیا ہے وہ آخرت ہے اور رسالت، کیونکہ رسالت کا انکار اور آخرت کا انکار یہ دونوں چیزیں ہی انسان کے لیے بہت بڑا رب کے غضب کا سامان ہیں، اس لیے زیادہ زور انہی باتوں پر دیا گیا۔ اور آخرت کے حوالے سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ رب جس نے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں اور تم کو اس کو بطور رب تسلیم کرتے ہو لیکن اس کی عبادت سے انکار کرتے ہو، تو کون سی چیز ہے جو تمہیں اس کی حقیقی معنی سمجھ کر اس کے سامنے جھکنے سے روکتی ہے؟ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ اور پھر حقیقت یہ واضح کروا دی کہ اس دھوکے کے پیچھے اصل جو چیز ہے وہ آخرت کا انکار ہے۔ اگر آخرت کا اقرار کر لیں تو پھر کوئی صورت ایسی ہے ہی نہیں، رہ ہی نہیں جاتی کہ انسان اللہ جل جلالہ کا شکر گزار نہ بن جائے اور اس کی اطاعت نہ قبول کر لے۔ تو ابتدا میں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آخرت کا جو بپا ہوگی تو اس کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آئے گا اس کا تذکرہ کیا، اور پھر انسان کو یہ یاد دلایا کہ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، اس سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس نے تجھے بنایا، تیری تخلیق کی، تمہیں جو ہے وہ اس دنیا میں ہر چیز عطا کی، اور پھر تم اسی کو جو ہے وہ جھٹلاتے ہو، حالانکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے اوپر روزانہ کی بنیاد پر، ایک ایک لمحے کی بنیاد پر تمہارا حساب ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور جو لکھنے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب اور بڑے معتبر اور عزت والے لوگ ہیں، فرشتے ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ سب کے سامنے وہ آ جائے گا لکھا ہوا، اور زندگی کا ایک ایک گوشہ جو ہے وہ سامنے ہوگا۔ لہذا پھر دیکھ لیجئے آپ نے کون سا رستہ اختیار کرنا۔ وہاں صرف دو ہی گروہ ہوں گے، یا تو اچھے یا پھر برے۔ جو اچھے ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، اور جو برے ہوں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ لہذا اب تمہیں جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے، اور وہ دن بپا ہو کر رہنا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ وہ دن بپا نہ ہو، یہ لازمی ہو کر رہے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ تو یہ پورا خلاصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابتدا میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا السماء انفطرت، وہ وقت یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے۔ آسمان، اور یہ وہ پہلا ہے، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ جب قیامت بپا ہوگی تو سب سے پہلے ایک ایسا زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا کہ یہ سارا نظام، یہ جو فلکی نظام ہے یا زمین کا نظام ہے، سارا درم برم ہو جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں اس وقت آسمان پھٹ جائے گا، جیسے السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور اس وقت ستارے سارے کے سارے جو ہیں وہ بکھر جائیں گے اور کوئی اپنی جگہ پر نہیں رہے گا۔ یہ پچھلی سورہ میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے جو ہیں وہ سارے بکھر جائیں گے۔ نجوم اور کواکب یہ ایک الگ بحث ہے کہ نجم کون سا ہے اور کوکب کون سا ہے۔
बहरहाल निज़ाम फलकी सारे का सारा उसमें आता है, तो ये सारा बिखर कर रह जाएगा, निज़ाम फलकी तहस नहस हो जाएगा और आसमान फट जाएगा। वइदल बिहार फुज्जिरत, और जब पहाड़, वइदल बिहार, और जब समंदर जो हैं फुज्जिरत, उनको फाड़ दिया जाएगा। आसमान समंदरों के बारे में पहली सूरा में हमने पढ़ा था वइदल बिहार सुज्जिरत, और यहाँ पर है वइदल बिहार फुज्जिरत। और वहाँ हमने ये अर्ज किया था कि जो वइदल बिहार सुज्जिरत, समंदरों के अंदर जो आग भड़क उठेगी, भड़का दिए जाएंगे। और यहाँ पर अल्लाह जुल जलाले वल इकराम फरमाते हैं वइदल बिहार फुज्जिरत, जब जो समंदर हैं उनको फाड़ दिया जाए। फज्जरा युफज्जिर, और तफजीर का मतलब फाड़ना भी होता है, और ये इसी से ये तफजीर अल कुंबला, ये जो बम वगैरह फटता है तो उसके लिए भी तफजीर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और इसी तरह फज्जरा युफज्जिर का मतलब बहाना भी होता है। जैसे ये चश्मा फूटता है ना, तो उसको कहते हैं तफजीरुल ऐन, यानी चश्मा फूट पड़ा, और फूट के फिर क्या होता है, वो बह पड़ता है। तो कुछ लोगों ने यह तर्जमा किया है वज़ल बिहार फुज्जिरत, सारे के सारे समंदरों को एक जिहत में बहा दिया जाएगा। और ये दोनों माने मुमकिन है, यानी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जो है वो फाड़ दे समंदरों को, और फिर एक तरफ जो है वो उनका रुख करके पानी जो है वो एक तरफ बहा दे। बाद मुफस्सिरीन ने असल इसकी कंडीशन और हालत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, ये गैब के उमूर में से है। लेकिन कुछ लोगों ने ये जिक्र किया है कि ये जब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ से जलजला बपा होगा, तो ये हम पहले जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि ये समंदरों में जो है वो आग लगेगी, तो इनकी बेस जो है वो तो दो ही चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऐन मुमकिन है अल्लाह उसके अंदर कोई इस पानी को जो है वो बदले और फिर ऐसी सूरत बन जाए कि आग लग जाए। कुछ लोगों ने ये कहा है कि ऐन मुमकिन है कि जब ये अजीम जलजला आए और समंदर की तह फट जाए और उसका पानी जो है वो उसके अंदरूने हिस्से में जो है वो जाने शुरू हो जाए, और फिर वहाँ जहाँ पर अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ से हमेशा लावा जमीन के अंदर उबलता रहता है, वहां तक वो पानी पहुंचे और फिर पूरे जो है वो जितने समंदरों का पानी है उसमें आग भड़क उठे। ऐन मुमकिन है, लेकिन ये ख्यालात हैं, हकीकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कैसा अंदाज होगा, उसके मामलात कैसे होंगे, और किस तरह अल्लाह जल्ला जलालहू उसको जो है वो उसमें आग लगाएंगे, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो बहरहाल अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ये वादे कर दिया कि आग लगेगी यकीनी सूरत में, और इसी तरह उनको जो है वो फाड़ दिया जाएगा समंदरों को। और साथ ही फरमाया वइदल बिहारु फुज्जिरत वइदल कुबूरु बुअसिरत। अब ये दूसरा मरहला है, यानी जब आसमान फट जाएगा और निज़ाम शमसी दरम बरम हो जाएगा और जमीन जो है वो सारी हिला दी जाएगी और पहाड़ जो है वो चलने लगेंगे और समंदर जो है वो सारे फट चुकेंगे, उसके बाद फिर मरहला जो आएगा वो इंसानों को अल्लाह फिर दोबारा जिंदा करेगा। वइदल कुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें जो है वो दोबारा से जब कब्रें जो है वो उनको खोला जाएगा। वइदल कुबूर बुअसिरत, कब्रें उखेड़ दी जाएंगी या कब्रों को खोला जाएगा। तो अब कब्रें खुलने का क्या मतलब है, यानी इंसान दोबारा अपनी उसी हयात और शक्ल में निकलेंगे। अब कब्र से मुराद क्या है, ये एक लंबी बहस है। हर वो मकाम, वो जगह जहां पर इंसान का कोई भी जर्रा किसी भी शक्ल में होगा, उसको इकट्ठा करके अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जो है वो निकाल देंगे। इसीलिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया वइदल कुबूर बुअसिरत, और उस वक्त जब कब्रें उखाड़ी जाएंगी, यानी कब्रें उखड़ेंगी और लोग जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है सबसे पहले जिससे जमीन फटेगी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो उठेंगे, और फिर उसके बाद सारी तख्लीक के कायनात जितनी हैं, फिर सारे के सारे इंसान और जिन जो है वो हाजिर होंगे। बहरहाल ये दूसरा मरहला है। पहले मरहले में सब कुछ तहस नहस, और फिर दूसरे मरहले में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जो है वो इंसानों को जिंदा करेंगे। अब जब जिंदा होकर रब के हुजूर हाजिर होंगे, आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, हर जान जान लेगी। आलिमत नफ्सुन, जान लेगा हर शख्स, हर जान, मा कद्दमत व अखरत, उसने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा। आगे भेजना और पीछे छोड़ना, इसके तीन चार माने अमूमन लोगों ने किए हैं, और सारे ही अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कहा है कि मा कद्दमत व अखरत। अब मा कद्दमा से मुराद जो आगे भेजा, वो अखरत जो पीछे छोड़ा। आगे भेजने और पीछे छोड़ने का कुछ माना मुफस्सरीन ने यह किया है कि उसने जो अमाल किए वो तो आगे चले गए,
اور جو وہ اپنی زندگی کے آثار پیچھے چھوڑ گیا دنیا میں وہ بھی اس وقت سامنے آ جائیں گے. یہی وجہ ہے نا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نیکی کا درس دے جاتا ہے, کوئی بات نیکی کی پھیلا جاتا ہے, تو وہ جب تک اس کا سلسلہ رہتا ہے اس کو بعد میں بھی اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے. تو حقیقت میں یہ اس کے آثار ہیں, وہ خود تو نہیں رہا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله, جب بندہ مر جاتا ہے اعمال تو منقطع ہو جاتے ہیں لیکن 3 پھر بھی رہ جاتے ہیں. ان میں عمل صالح ہے, اور اسی طرح نیک اولاد ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ علم ينتفع به. تو جو بعد میں آثار چھوڑے وہ اخارت ہے, اور جو اپنا نیکی بدی جو کچھ کیا وہ تو آگے بھیج دیا, قدمت و اخارت. اور اسی طرح جو ہے وہ ما قدمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جتنی بھی باتیں مان لی اللہ ذوالجلال والاکرام کی, یا جن باتوں سے اللہ نے روکا تھا اس سے روک گیا, تو یہ تو نیکیوں کی شکل میں اللہ اس نے آگے بھیج دیا. اب جو کام اللہ نے کرنے کے کہے تھے نہیں کیے, اس نے چھوڑ دیے, وہ اخرات ہو گیا. تو یہ بھی معنی کچھ لوگوں نے کیا, یعنی دنیا میں اس کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں تھی لیکن بجا نہیں لا سکا, تو وہ بھی وہاں لکھی ہوں گی کہ یہ اس نے فلان ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. یہ بھی ایک معنی کیا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ما قدم و اخر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو بھی نیکی کی وہ آگے چلی گئی, اور جو برائی تھی وہ اس کا پیچھا کرے گی, وہ اخرات یعنی وہ اس کے پیچھے پیچھے لگی ہوگی, جان وہ بھی نہیں چھوڑے گی. تو مختلف معنی کیے اور یہ سارے ہی درست ہیں. بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام کے حضور جب انسان حاضر ہوگا اور سارے قبروں سے اٹھ کر آ جائیں گے, تو ہر کسی کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا, کیا 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 نہیں کیا, ہر چیز لکھی ہوگی. اللہ کا آرڈر پورا کیا کہ نہیں کیا, ایک ایک چیز زندگی کا ہر لمحہ وہ جو ہے وہ تحریر ہوگا اور لکھا ہوگا. اور یہ بات سمجھانے کے بعد, اب یہ کتنا واضح اور کلیئر کٹ ساری باتیں ہیں کہ یہ نظام نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اور ایک ایک چیز تمہاری زندگی کی تمہارے سامنے آ جائے گی. اب اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے دھوکہ دیا تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں. وہ رب جس نے تیرے لیے آگے وہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ تیرا رب جو کہ صاحب عزت تھا, جس نے تجھے تکریم بخشی. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنو آدم کو عزت دی. وہ رب کریم نے تمہیں عزت بخشی, اس رب کے سامنے جھکنے سے, اس کا مطیع اور فرما بردار ہونے سے کس چیز نے تمہیں دھوکہ دیا. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک, وہ رہا تیرا رب کریم جس نے تیری تخلیق کی, الذی خلقک فسواک, اور پھر اس نے تجھے برابر کیا, فعدلک, اور انتہائی بہترین انداز میں, مناسب انداز میں تجھے بنا کر جو ہے وہ کھڑا کر دیا. تو اس رب سے تجھے کس چیز نے جو ہے وہ دھوکے میں ڈال دیا, اس کی بات تو کیوں نہیں مانتا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک, نہ صرف تیرا جو ہے وہ تخلیق کر کے تجھے چھوڑ دیا, بلکہ فی ای صورہ, کسی بھی شکل میں, جس بھی شکل میں, ما شاء اس نے چاہا, رکبک تیری ترکیب کر دی, تجھے بہترین انداز میں بنا کر جو ہے وہ اس کائنات کے اندر سب سے افضل گردان دیا. تو اب اس ذات جس نے تیری تخلیق کی, تجھے بنایا, اور پھر تمہیں ایک بہترین انداز میں شکل و صورت دے کر اس دنیا میں چھوڑا, اس ذات کے حوالے سے, اس ذات کی اطاعت کے حوالے سے کون سی چیز جو تیرے سامنے جو ہے وہ دھوکہ بن کے کھڑی ہو گئی. اب اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کلا, لوگ کہتے تھے کوئی چیز نہیں, ہمیں تو اسی طرح پیدا ہوئے ہیں, ما یہلکنا الا الدہر. مکہ میں کئی لوگ یہ کہتے تھے یہ نظام ایک چل رہا ہے, بس زمانہ آتا ہے, کوئی جب بوڑھا ہوتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے, تو یہ نظام زندگی ہے جو ختم کرتا ہے, ورنہ رب کوئی ایسا ذات نہیں ہے جو یہ سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ حق رکھتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کلا, ہرگز نہیں, ایسی بات نہیں ہے جیسے تم کر رہے ہو. بل تکذبون بالدین, تمہیں جو چیز نے دھوکہ دیا ہے وہ یہ کہ تم آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہو. دین, جزا کا, سزا کا دن جو ہے, جزا کے دن سے کی تم تکذیب کرتے ہو. کلا بل تکذبون بالدین, ہرگز نہیں بلکہ تم تکذیب کرتے ہو آخرت کے دن. یعنی اگر آخرت کے دن کی تکذیب نہ ہو, یہ پتا ہو کہ مجھ سے سوال ہونا ہے, میری افراط اور تفرید کے بارے میں مجھ سے پوچھا جانا ہے, اور میرا رب کریم جو کہ عادل ہے اس نے عدل کرنا ہے, تو وہاں اس کا کرم اور اس کا فضل اور اس کا احسان وہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عدل کا پیمانہ جو ہے وہ بھی پورا ہونا ہے. لہٰذا مجھے دنیا میں جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر یہ چیز ذہن میں نہ ہو تو پھر انسان رب سے دھوکہ کھا جاتا ہے, پھر اس کی نہیں مانتا ہے. اور اگر یقین ہو کہ مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے
اور میرے ایک ایک عمل کے اوپر اللہ نے گرفت کرنی ہے, پوچھنا ہے. اور جہاں وہ کریم ہے وہاں وہ جبار اور قہار بھی ہے اگر اس نے پکڑ. یہی وجہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام بندوں سے حساب آسان ہی لیں گے. فمن نوقش, جس سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مناقشہ شروع کر دیا, کیوں کیا تھا, بس وہ پھنس گیا. لہذا انسان کو اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق, اپنا معاملہ ایسا رکھنا چاہیے کہ وہ کرم ہی کر دے. اگر انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ بغاوت کر کے کوئی اس کے خلاف ایسا کام کر دے, کل اللہ کو اگر نے پوچھ لیا کیوں, تو پھر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی وہاں کوئی کسی کے کام آئے گا. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا تم آخرت کو جھٹلاتے ہو, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, ہم نے تو تمہارے اوپر محافظ مقرر کر رکھے ہیں. اِنَّ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ, اور بے شک تم پر لحافظین, محافظ ہیں, تمہارا معاملات جو ہیں وہ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. کرامن کاتبین, وہ محافظ بھی عزت والے ہیں, عام لچل فنگر نہیں ہیں. کرامن, وہ بہت باعزت ہیں, بہت مبارک ہیں, بہت معتبر ہیں, اللہ کی نظر میں ان کا ایک مقام ہے. اور وہ دنیا کے اندر جو لالچ, ہرس, ضرورت اور یہ چیزیں ہیں ان سے مبرہ ہیں, پاک ہیں. کرامن, وہ کرام ہیں. کاتبین, لکھنے والے ہیں, وہ ایک ایک چیز تمہاری لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین, دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں اگر محافظ کوئی کرتا ہے تو کسی لالچ کی وجہ سے, کسی ضرورت کی وجہ سے, کسی سبب سے, تو وہ ان کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہے, بالکل نہ ان کو سفارش دی جا سکتی ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ. کرامن, وہ بڑے کرام ہیں. کاتبین, لکھنے والے ہیں, اور لکھنے والے بھی ایسے ہیں یعلمون ما تفعلون, وہ تمہارے تمام افعال جانتے ہیں. یعلمون, وہ جانتے ہیں, ما تفعلون, جو تم کرتے ہو. لہذا ان سے کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, وہ تمہارے ساتھ ہیں, ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. اور اللہ ذوالجلال والاکرام یہ سارا ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں. اور کل قیامت کے دن جب یہ زلزلہ بپا ہونا ہے اور تم نے قبروں سے اٹھ کے آنا ہے, تو وہ کرامن کاتبین کی لکھی ہوئی کتاب تمہارے ہاتھ میں دی جانی ہے. لہذا اب جو ہے وہ تمہیں ضرورت ہے کہ اس بات کی طرف دھیان دو, اللہ ذوالجلال والاکرام جو تمہارا خالق ہے, مدبر ہے, اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, تو اس کی اطاعت بجا لاؤ. اگر نہیں لاؤ گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. وہاں پاس دو ہی گروہ بنیں گے, پھر وہاں دو گروہ ہوں گے. جب وہ ہر کسی کو نامہ اعمال تھما دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد جو جنتی ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے. ان الابرار, بے شک وہ لوگ جو نیکوکار ہیں, جو نیکی کرنے والے ہیں, جو اطاعت گزار ہیں, جو اللہ ذوالجلال والاکرام اور اللہ کے نبی کا کہنا ماننے والے ہیں, وہ ابرار لفی نعیم, وہ تو نعمتوں میں جائیں گے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام تیار کیا ہے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ, اور فجار, فاجر قسم کے لوگ, باغی, سرکش, اللہ ذوالجلال والاکرام اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کرنے والے, لفی جہیم, وہ جہنم میں جائیں گے. اب وہاں دو گروہ بننے ہیں اور تمہاری زندگی کا سارا ریکارڈ موجود ہونا ہے, اور عدل کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے کہ تم نے دنیا میں اللہ سے ڈر کے کیا کیا, اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے ساتھ کر کے تم نے جو ہے وہ کیا کیا. سارا آ جائے گا اور اس وقت فیصلہ ہوگا, جو نیکوکار ہیں وہ جنت, اور جو اللہ کے باغی ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. یصلونہا یوم الدین, اب وہ جہنم جو اوریجنل اصلی جہنم ہے, جس میں انسانوں کو اور جنوں کو اور پتھروں کو عذاب دیا جانا ہے, تو وہاں یصلونہا, ڈالے جائیں گے, وہ بھیجے جائیں گے, پہنچیں گے وہاں یوم الدین, جزا والے دن. وہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. وہاں ترازو لگے گا, ساری تفصیل احادیث میں موجود ہے, اور ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوگا. اور انسان کو اپنے رب سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے, اللہ اگر حساب لے تو پھر آسان لے. اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے تو کیا بات ہے. اور بلکہ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ بالکل کلی کسی کا حساب نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. ہر کسی کا حساب ہونا ہے, لیکن اللہ حساب جو ہے وہ آسان کر دے کسی کا, تو وہ اس کے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے حساب ہوا ہی نہیں. اگر ساری لمبی لائن لگی اور ہر کسی کو ایک کو ادھر کیا جا رہا ہو, اور آپ کو کہا جائے چلو آپ گزر جائیں, تو گویا کہ آپ کا حساب ہوا ہی نہیں, حالانکہ آپ نے گزرنا اسی رستے سے. تو اللہ فرماتے ہیں وہاں پر جو ہے یصلونہا یوم الدین, اس میں وہ جائیں گے, یعنی جنتی جنت میں جائیں گے, جہنمی جہنم میں جائیں گے, وہ جزا والے دن. وما ہم عنہا بغائبین, اور اس میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں جانے کا معاملہ ہے وہ فجار کا ہے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, جو فاجر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. یصلونہا, وہ اس میں پہنچیں گے, اس میں داخل ہوں گے, یوم الدین, اس بدلے والے دن میں.
वमा हुम अन्हा बिगाइबिन, और वो वहां से गायब नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा वहां डंडी मार जाए, वहां कोई जो है वो चलाकी खेल जाए, और कोई जो है वो अपनी कोई सिफारिश लड़ा ले, और कोई किसी गरज से वजह से जो है वो वहां से बच जाए। वमा हुम अन्हा बिगाइबिन, वहां से वो गायब नहीं होंगे, बल्कि हर किसी को जो है वो हाजिर होना पड़ेगा, और अल्लाह के हुक्म से वहां फैसला हक पर होगा, और हर किसी को अपनी जगह पर जाना होगा। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, आप क्या जाने कि वो इतना बड़ा दिन, जजा वाला दिन कैसा है। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, आपको क्या मालूम कि वो जजा का दिन कैसा है। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, ये जो दोबारा अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने फरमाया, फिर देखो तुम्हें नहीं मालूम कि वो दिन कैसा है, यानी इस दुनिया में तुम्हारी अकल का ये इदराक उस तक नहीं पहुंच सकता जितना वो कठिन और मरहला है, या कितना सख्त है, और कितना जो है वो गंभीर मामला होगा। बस आप इतना देख लीजिए, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, मुकम्मल इदराक करना तो बहुत मुश्किल है। बस ये एक बात ज़हन में रख लीजिए, वो ऐसा दिन होगा, ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, कोई जान किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सके। ना माँ बाप काम आएंगे, ना औलाद बच्चे काम आएंगे, ना इंसान का माल काम आएगा, ना कोई उसका बड़ा ओहदा मनसब काम आएगा, और ना दुनिया के अंदर उसने कुछ भी काम नहीं। लौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन, कोई दूसरा किसी के लिए कुछ ही चीज का मालिक नहीं होगा, कोई किसी को दे नहीं सकेगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, और फैसला उस दिन अल्लाह के हाथ में होगा। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम वो सही अदल पर की बुनियाद पर फैसला करेंगे, और उस वक्त जो फैसला होगा उसके अंदर किसी किस्म की ना तो कमी बेशी होगी, और ना ही वो किसी जुल्म की बुनियाद पर होगा। तुम्हारे आज दुनिया के अंदर तुम्हें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जो इसमें करने का फुर्सत दे रखी है, उसके ऊपर तुम्हारी आजमाइश हो रही है। लिहाजा अब तुम्हारे लिए मौका है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की इस दुनिया में जब तक मौजूद हो, अल्लाह को राजी कर लो और उसकी बगावत से बच जाओ, वरना वो दिन कायम होना है, और उसके कायम होने के बाद फिर कोई किसी का काम नहीं आएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हकीकी मानों में आखरत पर ईमान और यकीन रखने वाला बना दे, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमेशा इस बात को मद्देनजर रखे, हमें मद्देनजर रखने की तौफीक दे कि हमें अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, और अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमें मुआफ फरमा दे। अल्लाह जल्ला जलालहू से हमेशा दुआ किया करें, अल्लाह जब तक रखे दुनिया में, अल्लाह ईमान के साथ रखे, अल्लाह इस्लाम पर रखे, और जब यहाँ से ले जाए तब भी ईमान की सलामती के साथ ले जाए, और कल क़यामत के दिन अपनी रहमत के साथ अपनी जन्नतों में दाखिल फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।